اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله اور اس سے منسلک جامع حفصہ اور جامع فریدیہ کا شمار ملک کے بڑے اور بہترین مدارس میں ہوتا ہے، جہاں ہزاروں طلباء و طالبات زیر تعلیم تھے، جس میں 10 سال کے بچوں، یتیم بچیوں اور ملک کے غریب طلباء و طالبات کی بڑی تعداد شامل تھی۔ ان اداروں میں حفظ قرآن اور درس نظامی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اسلامی تہذیب اور ثقافت کی حفاظت انہی مسجد و مدارس نے کی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ان مکتبوں کو اسی حال میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو۔ اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اگر بر صغیر کے مسلمان ان مدرسوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں مسلمانوں کی 800 برس کی حکومت کے باوجود آج غرناطہ اور کرتبہ کے کھنڈرات اور الحمرا کے نشانات کے سوا وہاں اسلام کے پیرو اور اسلامی تہذیب کے آثار کا کوئی نقش نہیں ملتا۔ ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج محل اور دہلی کے لال قلعہ کے سوا مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت اور ان کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا۔ اسی لیے جب پرویز مشرف کی حکومت نے 2007 میں اسلام آباد کی مساجد گرانے کا سلسلہ شروع کیا تو لال مسجد اور اس سے منسلک مدارس نے شدید احتجاج کیا، مگر نام نہاد مسلمان حکومت نے احتجاج کی پرواہ کیے بغیر یہ سلسلہ جاری رکھا اور مختلف بہانے بنا کر اسلام آباد کی 7 مساجد گرا دی، جس کے خلاف احتجاج کو مؤثر بنانے کے لیے جامع حفصہ کی طالبات نے ایک حکومتی لائبریری پر قبضہ کر لیا۔ مشرف کے حواریوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ مساجد گرائے جانے پر یہ لوگ خاموشی اختیار کر لیں، مگر جب یہ لوگ حق کی صدا بلند کرنے سے باز نہ آئے تو ان حق پرستوں کا منہ بند کرنے کے لیے حکومت نے 3 جولائی 2007 کو مسجد کا گھیراؤ کر لیا۔ میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر لال مسجد کے خلاف شدید پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ مسجد کے اندر غیر ملکی موجود ہیں، اس کے اندر سرنگیں اور بنکر موجود ہیں۔ مولانا صاحب، آپ نے کہا تھا کہ اندر آپ کے پاس تھوڑا سا لائسنس یافتہ اسلحہ ہے بس، لیکن کل ایک اے پی سی پر راکٹ فائر کیا گیا ہے۔ تو ہمارے یہاں کوئی راکٹ نہیں ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ یہ جب سب کچھ ہو جائے، ہم سب شہید ہو جائیں، اس کے بعد یہ یہاں پر راکٹ تو کیا یہاں ایٹم بم بھی لا کے رکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں مسلسل یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ میڈیا والوں کو بھی یہاں پہ موجود ہونا چاہیے اور ہم تو ان کو پوزیشنیں بھی دے سکتے تھے جو سیف ہوتی اور جہاں سے وہ سارے جو صورتحال ہے اس کی جو ہے کوریج جو ہے وہ اپنے اداروں کو بھیجتے رہتے، لیکن بہرحال یہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ سیاست کرتے ہیں۔ عبدالرشید غازی نے بچوں اور خواتین کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ مذاکرات ناکام ہونے کا ذمہ دار عبدالرشید غازی ہے، لیکن گزرتے ہوئے وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ حکومت کا سارا پروپیگنڈا جھوٹ پر مبنی تھا۔ جن کو غیر ملکی قرار دیا گیا تھا وہ اپنے ملک کے باشندے نکلے۔
یرغمال بنانے کے حوالے سے باہر آنے والی طالبات کے بیانات حکومتی دعووں کے بالکل برعکس نکلے کہ دباؤ پر وہاں پر موجود تھیں، یا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کا وہاں پہ رہنا درست تھا؟ قطعاً میں کسی کے دباؤ پر وہاں نہیں رکی تھی. میں مدرسہ تھا، میں پڑھنے کے لیے گئی تھی. وہاں میں صبح سے لے کر شام تک قرآن کریم پڑھتی تھی. صبح سحری ٹائم اٹھتی تھی، باجی ہماری کلاس میں آتی تھی، میں قرآن پاک حفظ کرتی تھی. ہمارے قرآن پاک پتہ نہیں کھلے ہی پڑے رہ گئے تھے کہ ہم آگے تھے. جب پہلی مرتبہ حملہ ہوا، یقین جانے ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، ہم قرآن کریم پڑھ رہے تھے. اچانک جب فائرنگ کی آواز آنے شروع ہوگی، گولے برسے. قرآن کریم ہمیں یاد نہیں کہ ہم نے بند کیے یا نہیں، اور آج وہی قرآن کریم جامعہ افسر کے اندر جل رہے ہیں. سرنگوں اور بنکرز کے تمام دعوے خیالی نکلے اور مذاکرات کے ڈرامے کی ساری حقیقت کھل کر قوم کے سامنے آ گئی. 6 بجے سے رات 12:30 بجے تک اس میں تمام باتوں پر تقریباً اتفاق رائے ہو گیا تھا. بات 3 نکات پر ہوئی تھی اور 12:30 بجے کے لگ بھگ رجسٹرار حسین صاحب اور وفاقی وزراء ایوان صدر گئے ہیں اور وہاں سے 2:30 بجے کے قریب واپس آئے اور بالکل نیا ڈرافٹ لائے ہیں. پہلے ڈرافٹ کو مسترد کر دیا گیا اور نیا ڈرافٹ لائے جس میں یہ تینوں باتیں بنیادی نکات تبدیل کر دیے گئے تھے. حکومت کی طرف سے آگ اور خون کا یہ سارا کھیل اگر محض ایک جھوٹا پروپیگنڈا تھا تو یہ اس قدر سنگین واقعہ کیوں رونما ہوا؟ اس میں شہید کیے جانے والے معصوم طلباء و طالبات کا آخر کیا جرم تھا؟ کیا یہی کہ وہ ملک میں نفاذ شریعت کا مطالبہ کر رہے تھے؟ یہ مطالبہ تو اس ملک کے کروڑوں مسلمان پچھلے 60 سالوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں. کیا یہ اتنا بڑا جرم ہے معصوموں کو سزا دی؟ معاملے کو سیاسی طریقے سے حل کرنے یا ان کے مطالبات کا جائز جواب دینے کی بجائے حکومت نے معصوم طلباء و طالبات پر چڑھائی کر دی اور 8 دن تک ان پر گولیاں برسا کر آخر میں ان کو زندہ جلا دیا. اپنے ہی ملک کے شہریوں اور معصوم دینی طلباء و طالبات کے ساتھ یہ گھناؤنا سلوک کس نے کیا؟ آخر یہ کون ہے جو اپنوں کے ساتھ دشمن کی زبان بولتا ہے؟ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہماری طاقت سے مت ٹکرانا ورنہ کچلے جاؤ گے؟ یہ کون ہے جو خدا کے لہجے میں بات کرتا ہے؟ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تمہیں کہاں سے ہٹ کیا گیا ہے؟ یہ کون ہے جو اپنے ہی شہریوں کا محاصرہ کر کے انہیں حکم دیتا ہے کہ باہر نکل آؤ ورنہ مارے جاؤ گے؟ یہ کون ہے جو اپنی ہی قوم کے ساتھ طاقت کے بل بوتے پر گولی کی زبان میں بات کرتا ہے؟ یہ کون ہے جس نے اسلام آباد میں ملک کی تاریخ کے سب سے گھنونے آپریشن کی راہ ہموار کی؟ یہ کون ہے جس نے معصوم طلباء و طالبات کے ہاتھوں میں ڈنڈے دکھا کر قومی اور بین الاقوامی سطح پر ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور پھر آخر میں ان کا محاصرہ کر کے ان کو غیر ملکی دہشت گرد قرار دے دیا اور پھر بارود کے گولے اور بم برسا کر قوم کے معصوم بیٹے اور بیٹیوں کو بے رحم موت کی